ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ دنیا کی محبت کا نقصان کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے ماما کیا ہے، اتنا کچھ تو ہے، بابا اتنا کماتے ہیں، تو اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں اور کر سکتی ہوں تو کیا حرج ہے اور کیوں نہیں؟ تو چند جملے لکھیے کہ دنیا کی محبت کے نقصانات کیا ہیں، کیونکہ ہم اسے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور پھر حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو سب سے بڑی وجہ جو آج کی میں تھیم حدیث بھی رکھ لیتی تو بھی ٹھیک تھا آپ کے لیے، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، ہر خطا جو ہے دنیا کی محبت سے ہے۔ اس جملے کو ابھی لکھ کر چھوڑ دیں، بعد میں آپ اپنے ارد گرد ساری چیزوں کو جمع کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات کتنی سچی ہے۔ لیکن ایک قول ضرور سناؤں گی امام ابن قیم ہی کا، یہ بھی کہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کے لیے کنجی یعنی چابی، کیز کی کیا ہے؟ امیدوں کا کم کرنا، اور خیر اور بھلائی کی کنجی آپ کو تو مجھے یہ چاہیے نا، اللہ کی ذات اور آخرت کے گھر میں رغبت رکھنا ہے، اور خرابی کی کنجی یہ ہے آپ کا موضوع، دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں ہیں۔ علم کے ابواب میں سے یہ ایک بہت بڑا اور سب سے بڑھ کر فائدہ مند باب ہے کہ انسان خیر اور شر کی کنجیوں کی معرفت حاصل کرے، اور اس کی معرفت حاصل کرنے اور اس کا خیال رکھنے کی ہمت صرف اس انسان کو ہو سکتی ہے جو بڑے نصیب والا ہو اور اسے توفیق سے نوازا گیا ہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک خیر اور شر کے لیے چابیاں بنائی ہیں، اور وہ دروازے بنائے ہیں جن سے ان میں داخل ہوا جاتا ہے۔ تو آج خود سے پوچھئے گا کہ میں خیر کی چابی ہوں کہ شر کی چابی ہوں؟ دوسری وجہ دنیا کی محبت کفر اور معاصی میں لے جاتی ہے، یعنی آپ کی ہر برائی کے پیچھے دنیا کی محبت، یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری کیا ہے کہ دنیا کی محبت آپ کو کفر اور گناہ کرنے تک لے جاتی ہے، اور ابو ہریرہ سے یہ روایت اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ جا کر دیکھیے 118 میں آپ کو مل جائے گی، کہ فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جلدی جلدی نیک عمل کر لو۔ یہ تو آج کے اس دور کے انسان کو کہا جا رہا ہے شاید، کہ وہ فتنے جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے، صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کو کافر، اور دنیاوی نفع کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ دکھ رہا ہے آپ کو آج کہاں کہاں یہ سودے ہو رہے ہیں؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کو خواہشات لڑ جائیں گی، جیسے کتا کسی کو کاٹتا ہے تو باولا ہوتا ہے نا، تو میری امت کا فتنہ مال ہے، یہ بھی حدیث لکھ لیں، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ نے بتا دیا آخرت میں ایسے ہی لوگوں کو وعیدیں دی جائیں گی، اور پھر ایک اور وجہ لکھ لیجئے، آخرت سے پہلے دنیا میں عذاب ملے گا۔ دنیا جس کی بنی اس کی آخرت کچھ نہ کچھ تو بگڑے گی۔ ابن قیم فرمایا کرتے تھے دنیا سے محبت کرنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوتا ہے، اسے 3 بار مختلف طرح سے عذاب ملتا ہے۔ کیسے؟ پہلے تو اپنی دنیا میں چیزوں کو کھونے اور پانے کے لیے تڑپتا ہے، آج بھی دیکھیں ماما لے کے ہی رہنا ہے، یہ چھوڑنا نہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پہلے اس دنیا کو لینے میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ ہے ایک عذاب۔ دیکھیے آج شوہر بیوی کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ 50,000 کا جوڑا پہن کے کرو گی کیا تم؟ نہیں، میری عزت کا مسئلہ ہے، جھگڑا۔ پھر کہتے ہیں برزخ میں ان چیزوں کے چھوٹ جانے پہ حسرت اور افسوس کا دوسرا عذاب۔ قبر میں آپ یہ کوئی پیٹی کا صندوق اور کپڑوں کا جوڑا اور پوری وارڈروب تو نہیں ڈال دیں گے، تو پھر حسرت ہوگی، ہائے اس کی اور اس کی محبوب چیز کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ گئی، کیونکہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ جمع ہونا پسند کرتا ہے۔ تو دنیا قبر میں تو نہیں جائے گی، یہ دوسرا افسوس ہوگا، وہاں حسرتیں ہوں گی اور اس کی روح کو تڑپائیں گے، اور کیڑے مکوڑے اور مٹی اس کے جسم پر کام کریں گے اور اسے کھا جائیں گے۔ یہ امام ابن قیم کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہی۔ اور کہتے ہیں پھر تیسری تکلیف دنیا کے طلبگار کو ملتی ہے، دنیا سے محبت کرنے والے کو اس کی قبر میں عذاب کی صورت میں۔
اور اس دن بھی جب عذاب ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ سورۃ توبہ 55 ترجمہ جا کر خود دیکھیے گا۔ پھر اس کا ایک چوتھا سبب لکھیے کہ آخرت سے غفلت یعنی دل کی آخرت سے غفلت اور عمل میں کوتاہی کا سبب ہوتی ہے۔ جتنی دنیا بنے گی اتنا آپ آخرت سے غافل ہوں گے۔ فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس کے لیے دنیا تکلیف دہ ہوگی۔ پس چاہیے کہ تم باقی رہ جانے والی چیز کو فنا ہونے والی پر ترجیح دے دو۔ یہ ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہمیں اللہ کے نبی کی پہنچی مسند احمد میں، اور صحیح روایت ہے ناصر الدین البانی کے تھرو۔ ایک روایت چیک کی ہوئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، مبالغہ نہیں دیتی آپ کو، ادھر خوش فہمی بھی نہیں، اور نہ میرا اپنا کوئی اس میں اپنی میری کوئی رائے ہے۔ پھر ایک اور نقصان ہوتا ہے دنیا میں پڑھنے کا، وہ کیا کہ دل میں اللہ کی محبت سے رکاوٹ آ جاتی ہے، ایک مزاحمت آنے لگتی ہے، آپ کے اور رب کے بیچ میں، رب کی محبت کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے۔ شہوات اور خواہشات اور محبوب چیزیں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، دل ٹیڑھے ہونے لگ جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ جب دل میں دنیا کی محبت ہو نا، جو کہ انسان کو اللہ کی محبت سے دور کرتی ہے، تو پھر اللہ کی محبت نہیں آتی، چیزوں کی آتی ہے۔ آج نماز میں کس کا خیال آ رہا ہوتا ہے؟ نرم جائے نماز دیکھیے، نمازوں میں بھی اسی کے رنگ کو دیکھ رہے ہیں اور اسی کے ٹیکسچر کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس طرح ایک اور نقصان ہے کہ ذکر الہی سے لذت اور سرور نہیں ملتا۔ جی سچ بات ہے، وہ چٹائی پہ نماز پڑھ کے جو سرور ملنا تھا آج نرم گدے پہ اور نرم جائے نماز اور مخملی جائے نماز پہ شاید وہ نہ ملے۔ اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ صرف جائے نماز پہ ہی نہ لیجئے۔ پھر اس طرح ایک اور نقصان ہے کہ دائمی پریشانی اور فقر ہے۔ دنیا آپ کو ہمیشہ دکھی رکھے گی اور ہمیشہ آپ کی پوری کوئی نہیں پڑنی۔ ما عالم من اقتصد 4 لفظ ہیں، کبھی بھی وہ شخص غریب نہیں ہوگا جو درمیانی چال چلے گا۔ اگر آپ کے آج تک حالات نہیں بدلے نا تو آپ کا خرچہ زیادہ ہے، مان لیجئے آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ ضائع کرتی ہیں یا آپ ایکسٹراز میں پڑ گئی، بس 2 چیزیں ہیں، ورنہ اللہ نے کبھی کسی کو بھی بھوکا نہیں رکھا۔